کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہو رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. علیم خان بھی جو ہے وہ نمبرز میں ایڈیشن کا باعث بن سکتے ہیں یا کچھ نمبرز کو دیکھیں میں نے پہلے آپ کو تفصیل سے عرض کیا کہ علیم خان جہانگیر ترین یہ دو بڑے نام ایسے ڈیپ روٹڈ کنیکشنز پی ٹی آئی کے اندر ان کے رہے ہیں پنجاب میں ان کی انفلوئنس رکھتے ہیں اس لیے کہ علیم خان صاحب پہلے دن سے چیف منسٹرشپ کے امیدوار تھے اگر آپ کو یاد ہو. وہ تو بھلا ہو شاہ محمود قریشی صاحب کا جنہوں نے ان کی دال نہیں گلنے دی. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دس جو ایک اور بات کرنی ہے وہ ہے استعفوں کے حوالے سے. ایک کڑماس جو نیشنل اسمبلی میں مچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی تاریخ دیتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں یا اسپیکر نہیں ہوگا یا ہاؤس نہیں ہوگا, یعنی یا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا یا اسپیکر صاحب نہیں ہوں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے 127 بندے ایک دم سے اسپیکر کے سامنے جائیں اور کہیں ہم نے ریزائن کر دیا ہے, ہو گئی تصدیق جی السلام علیکم. یہ تو نہیں ہونے والا, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پروسیجر کے خلاف ہے, یہ قومی اسمبلی کے رولز اینڈ بزنس کے خلاف ہے. ایک تو پروسیجر کے خلاف ہے, دوسرا بہت سارے اراکین کی منشا کے بھی تو خلاف ہے نا بخاری صاحب, جو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں خان صاحب اب ان سے ورچوئل لنک کے اوپر خطاب بھی کرنے والے ہیں کہ خدا کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ اس میں بھی لوگوں کا بڑی سبکی ہو رہی ہے obviously. نہیں, اسپیکر صاحب اس کو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے فون آتے ہیں کہ جی ہمارا استعفیٰ قبول نہ کیجیے. میں کہتا ہوں اگر 5 بھی آدمی ہیں تو بڑی سبکی کی بات ہے, کیونکہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک قوت کے طور پہ نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دے کے باہر بیٹھی. تو بخاری صاحب یہ تو بڑا غلط امپریشن ہے نا جو کہ بنتا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو بھی فیصلہ لیتے ہیں ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, چاہے وہ وفاق ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے کے پی ہے, کہیں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, خان صاحب کے فیصلوں سے خلاف ہی ہے ان کا. دیکھیں ابھی تک تو یہ صورتحال پروپوگنڈا میں ہے, اس کا ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. ٹیسٹ ہوگا جس دن پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی, ٹیسٹ ہوگا جس دن سارے لوگ استعفے کے لیے قومی اسمبلی جائیں گے. تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب کی پارٹی ڈسے رے کا شکار ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ سب کچھ گراؤنڈ کے اوپر ثابت ہونا ہے, جس طرح ہم نے ابھی کہا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے, اس نے کہا جی کھولیں گے تو پتہ لگ جائے گا. تو یہ مٹھی جس دن کھلے گی اسی دن ہم کسی نتیجے پر. 27 دسمبر کا آج دن ہے اور 27 دسمبر 2007 کا دن یقیناً پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. ایک دل دہلا دینے والا, ایک افسوسناک دن. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج 15 برس بیت گئے ہیں, لیکن وہی ہے نا کہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں. آج تک المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا دور بھی گزرا, لیکن محترمہ کے قاتل جو ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں جا سکے. بحث تو بہت ہوتی ہے, بات تو بہت ہوتی ہے اس بارے میں, لیکن کیا کیا جائے کہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ اس کا سامنے نہیں آتا ہے. ایک تقریب کا انعقاد جیسا کہ ہر سال کیا جاتا ہے محترمہ شہید کی جو ہے وہ برسی کے اوپر گڑی خدا بخش میں کیا گیا. بلاول صاحب نے وہاں پر بات بھی کی ہے اور جو ہے وہ کافی لمبا خطاب, کافی لوگوں کی شرکت جو ہے وہ وہاں پر ہوئی. لیکن بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو یہ تلخ حقیقت بھی ہمیں ضرور یاد دلاتا ہے کہ محترمہ شہید کے قاتل جو ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں جا سکے ہیں. 27 دسمبر 2007, بخاری صاحب کیا کہے گا؟ یقینی طور پہ یہ ایک ناقابل فراموش دن ہے اور میرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جس نے یہ دن پورا آنکھوں سے دیکھا تھا, اور اس دن کی جو تباہکاریاں ہیں ان کا آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. بخاری صاحب ایک بہت بڑا خلا ہے, بے نظیر بھٹو آج سیاست میں نہیں ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے کہنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جنرل مشرف اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ لیاقت باغ میں تقریر کے لیے نہ جائیں. جو شخص یہ بات کہہ رہا ہو اس کو اس کا قاتل کہنا کس حد تک جائز یا صحیح ہے یہ تو میں نہیں جانتا, کیونکہ حقائق جب تک سامنے نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا. لیکن ان کو انفارم کیا گیا تھا. میں یہاں یہ بات کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ خاتون اتنی دلیر تھی کہ اس کے باوجود بھی اس نے کہا نہیں, میں نے تقریر کرنے کا کہا ہوا تو میں جاؤں گی چاہے میں اپنی جان سے چلی جاؤں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ضیاء کے دور میں جب وہ سیلف ایگزائل میں تھی یا فورسڈ ایگزائل میں تھی, تو جب وہ واپس آئی تھی 10 اپریل 1986 کو, وہ منظر لاہور نے دوبارہ نہیں دیکھا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جلوس کا ٹیل اینڈ جو ہے وہ بھی ایئرپورٹ پر تھا اور وہ خود مینار پاکستان پہنچی ہوئی تھی. اندازہ آپ خود کر لیں. اور اس کے بارے میں ڈھنگ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیٹ واز این اوشن آف ہیومن ہیڈس.
تو ایک تو یہ ایک طرح کا کمپلیمنٹ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ارینا میں اپنے باپ کی طرح ان کی بھی بہت پذیرائی تھی. ان کے بارے میں 2-3 باتیں تو بہت ہی یونیک ہیں. ایک تو یہ کہ شی واز دا فرسٹ ایور وومن پرائم منسٹر آف مسلم ورلڈ. اس سے پہلے گولڈا مائر کی وومن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا سمبل تھی محترمہ. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اس سے پہلے اندرا گاندھی, اس سے پہلے مدرا نائکے, اور جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی ان کے نام ہمارے سامنے تھے, لیکن مسلم ورلڈ میں شی واز دا فرسٹ ون. تو ایک تو یہ اعزاز صرف ان کی ذات کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے انتہائی ڈیفیکلٹ ارینا میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر کمپرومائز نہیں کیا. جب وہ واپس آئیں تو لوگوں نے کہا یہ کہ یہ امریکہ سے ڈیل کر کے آئی ہیں, NRO لے کے آئی ہیں, اور یہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دیں گی یا فریز کر دیں گی یا کیپ کر دیں گی. یہ 3 اصلاحات ہمیشہ سے استعمال ہوتی آئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی جس ویژن کے ساتھ کام شروع کیا تھا وہ کاش اپنا مشن کام مکمل کر لیتی, لیکن ان کو اس سے پہلے یعنی ان کی جان لے لی گئی. 2 باتیں میں ان کے بارے میں اور کہنا چاہتا ہوں. میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے انٹرنیشنل ارینا میں, ساؤتھ یعنی کوریا میں گیا تھا ان کے ساتھ, امریکہ بھی میں ان کے ساتھ گیا تھا. ایک ان کا اسٹیچر تھا, ایک ان کا انٹرنیشنل افیئرز جو ہے اس کے اندر ایک مقام تھا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے کانسیپٹ پیپر پاکستان کی فارن پالیسی کا لکھا تھا, تو وہ بھی اپنے باپ کی طرح سے ایک اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی کہ پوری دنیا کی جو لیڈرشپ تھی وہ ریکگنائز کرتی تھی ان سے, ان کو ان کے مقام کے مطابق ٹریٹ کرتی تھی. تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو لیگیسی تھی بھٹو صاحب کی پارٹی کی, ان کے جوڈیشل مرڈر کے بعد اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک خاتون کی حیثیت سے انہوں نے اور ان کی والدہ نے, بیگم نصرت بھٹو کو اگر ہم اس وقت یاد نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی, سوری, کیونکہ بھٹو صاحب جب جیل میں تھے, ابھی انہیں پھانسی نہیں دی گئی تھی, تو پارٹی کو ایک مٹھی کی طرح بند رکھنا, ایک قوت کے طور پہ اس کو قائم رکھنا, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا. تو دونوں ماں بیٹی کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا.